بسم الله الرحمن الرحيم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على قوم أعدائهم أجمعين أما بعد صلوات حدیث رسول الثقلین کہ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر 3 علوم کا حاصل کرنا واجب ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت پر 3 علوم کا حاصل کرنا واجب ہے۔ وہ 3 علم کون سے ہیں؟ پہلا علم قرآن، دوسرا علم حدیث اور تیسرا علم فقہ۔ حضور کہتے ہیں ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے کہ یہ تینوں علوم حاصل کرے۔ پہلا علم قرآن۔ عزیزان محترم، جب پیغمبر نے کہہ دیا واجب ہے تو اس کا مطلب علم قرآن حاصل کرنا ہے۔ تو اب علم قرآن حاصل کریں تو کس سے کریں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی اسی دھرتی پہ شاہ عبداللطیف بھٹائی ہے، اگر ان کا ایک شعر آپ سب کو دیا جائے کہ اس کا ترجمہ کر کے بتائیں تو ہر ایک الگ الگ ترجمہ کر کے دے گا کہ شاہ صاحب اس بیت میں یہ کہنا چاہتے ہیں، شاہ صاحب اس بیت میں یہ کہنا چاہتے ہیں، شاہ صاحب اس بیت میں یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک شاہ صاحب کہنا بھی چاہتے ہوں، ہو سکتا ہے شاہ صاحب بالکل ہی اس سے الگ کہنا چاہتے ہوں۔ حالانکہ شاہ عبداللطیف بھٹائی ایک انسان ہے، تو جب انسان کا کلام ایک انسان نہیں سمجھ سکتا تو پھر خالق کا کلام ایک انسان کیسے علم حاصل کر سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لہجے سے بھی لفظوں کے معنی بدل جاتے ہیں۔ جملہ ایک ہی ہے، لہجے کے حساب سے معنی بدل جائیں گے۔ دیکھیں میں ابھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کراچی جائیں گے، اس جملے کے معنی کچھ اور ہے۔ آپ کراچی جائیں گے، الفاظ وہی ہیں، معنی بدل گئے۔ اب سوالیہ جملہ ہو گیا۔ تو لہجہ جو ہے وہ لفظوں کے معنی کو بدل دیتا ہے۔ قرآن اس کی کتاب ہے جس کے لہجے کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، جس کے لہجے کو کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے، جس کے انداز کو کوئی جاننے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، تو پھر ایسے کلام کو کیسے سمجھا جائے کہ جس کا لہجہ ہی نہ معلوم ہو۔ اب ہم نے کوشش بھی کی کہ قرآن کا علم حاصل کریں، تو جیسے ہی ہم نے کتاب کھولی تو پہلے حرف یہ تھے الف لام میم۔ یہ الف لام میم کیا ہے؟ آج تک کسی مفسر نے اس کی تفسیر نہیں لکھی، آج تک کسی مترجم نے اس کے معنی نہیں لکھے، سب نے الف لام میم کے نیچے الف لام میم ہی لکھ دیا۔ تو کوئی تو معنی ہوں گے الف لام میم کے؟ آج تک کسی نے بتایا کہ کیا معنی ہے؟ بس سب نے لکھا تو یہ لکھا کہ اللہ کے اشارے ہیں، یہ اللہ کے اشارے ہیں۔ عزیزان محترم یاد رکھیے کہ اشارے کے لیے 2 کا ہونا ضروری ہے، ایک اشارہ کرنے والا، ایک اشارہ سمجھنے والا۔ کہا یہ جتنے حروف ہیں یہ سب اللہ کے اشارے ہیں، تو اب 2 ہستیاں چاہیے، ایک تو اشارہ کرنے والا، ایک اشارے کو سمجھنے والا۔ تو کرنے والا تو خدا ہے، یہ سمجھنے والے کون ہیں؟ جو اللہ کے اشاروں کو سمجھیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم تلاش کریں وہ ہستیاں کہ جو اللہ کے اشاروں کو سمجھ سکتی ہیں، جو اللہ کے انداز کو جان سکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام اس کا ہے، لیکن علم حاصل کرنا پیغمبر نے ہم کو واجب قرار دے دیا۔ تب جب واجب ہے تو سمجھنا پڑے گا کہ کس سے پڑھیں۔ اور پڑھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی ایسے سے پڑھے جس نے یہاں آ کے پڑھنا سیکھا ہو تو پھر مسئلہ یہ ہوگا اس نے جس سے سیکھا ہے اس نے صحیح پڑھایا یا نہیں پڑھایا۔ لہذا کوئی ایسی ہستیاں ڈھونڈنی پڑیں گی کہ جو یہاں آ کے پڑھنے کی محتاج نہ ہو،
بلکہ وہیں سے پڑھ کے آئی ہو. تو خدا سورہ رحمان میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا. قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو خلق کیا، اس کے بعد اسے علم القرآن، قرآن کا علم دیا، پھر اس کو علم بیان دیا. تو اس کا مطلب کائنات میں کچھ ہستیاں ایسی ضرور ہیں جنہیں قرآن کا علم اس نے دیا ہے. وہ یہاں دنیا میں آ کے نہیں پڑھی، ان کا علم دنیا میں آ کے نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے علم القرآن، پہلے قرآن کا علم دیا پھر علم بیان دیا. اس کا مطلب کچھ ذاتیں ایسی ہیں کہ جو علم قرآن وہاں سے لے کر آئی ہیں، یہاں پڑھنے کی محتاج نہیں ہے. تو عزیزان محترم، کس سے پڑھے علم قرآن؟ کہ جو وہاں سے پڑھ کے آیا. ہم مولوی حضرات ذاکرین ایسے موقع کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم نے کہا اس سنو محمد خان کے مجمع کو ایسا آدمی تو ملے گا ہی نہیں جو وہاں سے پڑھ کے آیا. تو ہم نے کہا کہ ہم وہ آدمی ہیں جو وہاں سے پڑھ کے آیا. کہنے لگے دلیل کیا ہے آپ کے وہاں سے پڑھنے آنے کی؟ ہم نے کہا لو ہم سے قرآن سن لو. کہنے لگے اب 50 سال کی عمر میں آپ سے کیا قرآن سن لیں؟ پتہ نہیں کتنے مولویوں سے پڑھا ہوگا، پتہ نہیں کتنے مدرسوں میں گئے ہوگے. 50 سال کی عمر میں قرآن سنانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں. دیکھیں میں کچھ عرض کر رہا ہوں، 50 سال کی عمر میں میرا قرآن سنانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میں وہاں سے پڑھ کے آیا ہوں. تو یہ بتائیے کتنے سال کی عمر میں آپ کو قرآن سناؤں جو آپ مانیں گے کہ میں وہاں سے پڑھ کے آیا ہوں؟ 10 سال کی عمر میں قرآن سناؤں آپ مان لیں گے میں وہاں سے پڑھ کے آیا ہوں؟ کہا نہیں، 10 سال میں بھی مدرسے سے بچہ قرآن پڑھنا سیکھ لیتا. تو پھر کتنے سال کی عمر میں آپ کو قرآن سنایا جائے کہ آپ یقین کریں کہ یہاں آ کے نہیں پڑھا بلکہ وہیں سے پڑھ کے آیا؟ تو آپ کہیں گے اس وقت قرآن سنائیے جب آپ نے کسی مدرسے کی شکل دیکھی نہ ہو، صرف آپ ہوں اور ماں کی گود ہو، ماں کی گود سے کہیں اٹھ کے گئے ہی نہیں ہوں گے. تو کائنات میں ایک ہستی آپ کو ایسی ملے گی جو یہ دعویٰ کرے کہ 3 دن کی عمر میں رسول سے کہے حضور کیا سنیں گے؟ توریت سنائیں، زبور سنائیں، انجیل سنائیں یا قرآن سنائیں؟ تو جو 3 دن کا قرآن سنا رہا ہے وہ زمین پہ آ کے نہیں پڑھا بلکہ جہاں سے آیا ہے جہاں سے آیا ہے وہاں سے پڑھ کے آیا ہے. تو ایک علی کی ذات ایسی ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ زمین پہ آ کے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا. کیا سناؤں؟ مجھے بتائیے سبق سنایا کسے جاتا ہے؟ جسے آتا ہو اسے سناتے ہیں یا جسے نہیں آتا ہو اسے سناتے ہیں؟ ہمیشہ سنایا اسے جاتا ہے جسے پہلے سے آ رہا ہو. جسے آتا نہیں ہو اسے سنائیں گے کہاں سے؟ بچے کا یہ کہنا کہ حضور کیا سناؤں دلیل ہے کہ جتنا میں جانتا ہوں اس سے زیادہ یہ رسول جانتا ہے، تبھی تو سنا رہا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، عالم اسلام میں ایک بحث ہے کہ معاذ اللہ رسول تو پڑھے لکھے ہی نہیں تھے، انہیں تو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا تھا. میرا موضوع بحث یہ نہیں ہے اور رسول کے علم کے بارے میں زیادہ کچھ کہنا بھی نہیں چاہتا. تو عزیزان محترم، اگر پورے قرآن کا علم آپ کو کہیں ملے گا تو وہ علی کے دروازے پہ ملے گا. اس کے علاوہ کہیں پورے قرآن کا علم ملنا ممکن نہیں ہے. اب دوسرا علم، علم حدیث. قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6666 آیتیں. مسلمانوں کو یاد نہیں تھی. 6666 آیتیں مسلمانوں کو یاد نہیں تھی. تو جنہیں 6666 آیتیں یاد نہ ہوں انہیں 10 لاکھ حدیثیں کہاں سے یاد ہوں گی؟ اپنے ایمان سے بتلائیے. جو 6666 آیتیں یاد نہ کر سکیں، اور تاریخ تو اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہے، کسی کو ساری زندگی سورہ بقرہ ہی یاد نہ ہوا. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. میں
میں کوئی اختلافی موضوع پڑھنا نہیں چاہتا. 6666 آیتیں یاد نہ ہوئی تو 10 لاکھ حدیثیں. اچھا حدیثوں میں مسئلہ کچھ اور بھی ہے کہ جب ہم نے حدیثوں کی کتابیں دیکھی تو ہمیں کتابوں کے سامنے لکھا ہوا ملا صحیح. صحیح بخاری، صحیح مسلم. یہ صحیح کا کیا مطلب ہے؟ مجھے بتائیے صحیح کے معنی کیا ہے؟ جب رسول کی حدیث ہے تو صحیح ہے، جب رسول کا قول ہے تو صحیح ہونا چاہیے. یہ صحیح لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ابھی ہم آئے تو آنے سے پہلے ہم ٹنڈو سائیں داد گئے، جا کے امام بارگاہ میں ہی بیٹھے تو ہم نے کہا شاہ صاحب دیر ہو گئی ہے، ذرا ہم نماز پڑھ لیں. ہم وضو کر کے آئے، امام بارگاہ میں ہم نماز پڑھنے کے لیے ہم کھڑے ہوئے. کہا قبلہ یہاں نہیں پڑھیں، یہاں آ جائیں گے جگہ پاک. امام بارگاہ میں یہ جگہ پاک ہے سے کیا مراد ہے؟ امام بارگاہ ہے تو پورا ہی پاک ہونا چاہیے. یہ مخصوص جگہ پاک ہے اس سے کیا مراد ہے؟ امام بارگاہ ہے تو سب پاک ہونا چاہیے. مخصوص جگہ پاک کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جگہ نجس بھی ہے. حدیث کی کتابوں میں صحیح لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حدیثیں غلط بھی ہیں، کچھ حدیثیں غلط بھی لکھی گئی ہیں. تو یہ کون فیصلہ کرے گا کہ صحیح حدیث کون سی ہے، غلط حدیث کون سی ہے؟ یہ کون پہچانے گا؟ اچھا دیکھیے حدیثوں کا مسئلہ اس سے ذرا بھی مختلف بھی ہے کہ حدیث وہ لکھے کہ جو ہر وقت رسول کے ساتھ رہا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں اور کم از کم مجھے پڑھتے ہوئے 35 منٹ ہو گئے، اور لوگ ہیں جس وقت میں بیٹھا تھا اتنے نہیں تھے، بہت سے لوگ آئے ہیں، اور ابھی 25-30 منٹ جتنا میں پڑھوں گا اور لوگ بھی آپ دیکھیں آ رہے ہیں، وہاں آ کے بیٹھ رہے ہیں. تو میری مجلس جو ہے اگر کہیں اس میں جھگڑا پیدا ہو جائے، صبح یہاں پہ کنیر عباس یہ بات غلط کہہ گئے تو گواہی کون دے گا؟ کنیر عباس نے یہ کہا یا نہیں کہا؟ تو ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کل مجلس میں تھے؟ کہاں؟ کنیر عباس نے یہ بات کہی تھی شہر میں اڑی ہوئی. انہوں نے کہا جب ہم پہنچے اس وقت تو ایسا نہیں کہا تھا. ہم پہنچے تھے کیا مراد؟ کہا آنے میں 10 منٹ کی لیٹ ہو گئی تھی. کہا نہیں آپ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے گزرے ہوئے 10 منٹ میں یہ بات کہی ہو. پھر ایک اور صاحب سے ملے، کہا کنیر عباس نے ایسی کوئی بات کہی تھی مجلس میں؟ کہا جب تک ہم تھے تب تک تو نہیں کہی تھی. جب تک ہم سے کیا مراد؟ کہا ایک ایمرجنسی فون آ گیا تھا، ہم اٹھ کے چلے گئے تھے. کہا مسئلہ آپ سے بھی حل نہیں ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے جانے کے بعد یہ جملہ کہا. اب کون فیصلہ کرے گا؟ جو پہلے چلا گیا وہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. تو رسول کی حدیث تو وہ بتائے گا جو شروع سے ساتھ ہو. جو دیر سے آیا وہ بھی نہیں بتا سکتا، جو درمیان میں چلا گیا وہ بھی نہیں بتا سکتا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اور دیکھیے میں نے عرض تو یہ کیا ہے کہ پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھا لیا جاؤں. میں آسمان کے اوپر کیا ہے زمین کے نیچے کیا ہے تم سے سب سے بہتر جانتا ہوں. تو چاہیے تو یہ تھا کہ دنیا علی سے علم حاصل کرتی ہے. تو گفتگو تمام. ایک روایت سنے آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ نے کہا بے شک ماشاءاللہ داد دے رہے ہیں آپ کو بات اچھی لگ رہی ہے، لیکن جس ماحول میں علی نے کہا تھا وہ ماحول بڑا خطرناک تھا. وہاں واہ واہ کرنے والے نہیں بیٹھے تھے، ہاں تو منہ بنانے والے بیٹھے ہوئے تھے. ایسے ماحول میں کہا علی نے کہا فلاں گاؤں میں ایک سیانی بوڑھی عورت رہتی ہے، اس سے چل کے مشورہ کرتی ہے. ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، جب خدا کسی کے دل میں علی کی عداوت دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عقل چھین لیتا ہے. بتائیے علی سے مقابلہ کرنے کے لیے عورت سے مشورہ کرنے جا رہے ہیں. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اس عورت کے پاس گئے اور کہا ابو طالب کے بیٹے نے ایسا ایسا دعویٰ کر دیا، کیا کریں؟ اس نے کہا ایسا کرو کسی زندہ کو گہوارے میں لٹال کے لے جاؤ اور علی سے کہو علی اس کی نماز جنازہ پڑھا دے. اور جب علی نماز جنازہ پڑھا دے تو اس سے کہنا کہ کھڑے ہو جاؤ. اور پھر علی سے کہنا تم تو کہہ رہے تھے کہ زمین کے نیچے کیا ہے، میں جانتا ہوں، تمہیں یہ نہیں پتا کہ اس کپڑے کے نیچے زندہ ہے یا مردہ؟ تم نے نماز جنازہ پڑھا دی.
اب مسئلہ یہ تھا کہ کسے لٹانے کے حوالے، تو اس عورت سے کہا تو ہی اپنے بیٹے سے کہہ دے گا۔ ایک رقم کے اوپر معاہدہ طے ہوا کہ اتنی رقم دیں گے، اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے بیٹے کو کے بارے میں کفن پہنا کے لٹا دیتا۔ رقم کا نہیں پتا کہ کتنی تھی، کیونکہ یہ جو 2 نمبر کام ہوتے ہیں اس کی رقم ریکارڈ پہ نہیں ہوتی۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں 2 نمبر کاموں کی رقم جو ہے وہ ریکارڈ پہ نہیں ہوتی، اور یہ تو کام ہی 2 نمبر کا ہے۔ پڑھیے محمد و آل محمد کا۔ جوان بیٹا مر گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ علی نے کہا پڑھا دیں، کہاں پڑھا دوں؟ 3 دفعہ علی نے پوچھا پڑھا دیں نماز جنازہ، کہا پڑھا دو۔ شاید اسی دن سے شریعت بن گئی کہ نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے ولی سے 3 دفعہ پوچھا جاتا کہ پڑھا دیں نماز، پڑھا دیں نماز۔ علی نے پوچھا پڑھا دیں، کہا پڑھا دو۔ علی نے کہا نماز پڑھا دی۔ پیچھے سے ہنسنے کی آواز آئی، علی نے مڑ کے دیکھا، کہا علی تم تو کہتے ہو کہ زمین کے نیچے کیا ہے ہم جانتے ہیں، تمہیں یہ تک نہیں پتا کہ کفن کے نیچے جو ہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ کہا زندہ ہے تو اٹھا لو، اگر کفن کے نیچے زندہ ہے تو اٹھا لو۔ ایک دفعہ آواز دی، ماں نے کہ بیٹے اٹھ جا۔ بیٹا ہوتا تو اٹھتا، قریب جا کے دیکھا تو بیٹا مرا پڑا تھا۔ جو آئے تھے ساتھ وہ سب واپس چلے گئے۔ آپ کو اس پہ حیرت نہیں ہونی چاہیے، جو پیغمبر کے جنازہ چھوڑ کے چلے جائیں، اگر وہ اس جنازے سے چلے گئے تو کون سی بڑی بات۔ اکیلی ماں رہ گئی، علی کے قدم پکڑے، کہا یا علی غلطی ہو گئی، اس کو جلا دو۔ علی نے کہا اٹھ جا، وہ اٹھ گیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے اپنے مولا سے ایک بات کہوں، مولا مارا کیوں اور جلایا کیوں؟ یہ امتحان تو آپ کا لینے آئے تھے کہ آپ جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو؟ تو جب کفن کے نیچے لیٹا تھا تبھی کہہ دیتے کہ زندہ کی نماز جنازہ علی نہیں پڑھاتا، یا آپ نے نماز جنازہ پڑھائی وہ مر گیا، پھر اس کی بیوی نے آپ سے کہا، ماں نے کہا تو آپ نے اس کو زندہ کر دیا، مولا اتنے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، پہلے ہی کہہ دیتے کہ یہ زندہ ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ کہ ایسا بھی کر دیتا، مگر یہ گھر جا کے اپنی عورتوں کو مطمئن کر دیتے کہ ہم میں سے کسی نے جا کے بتا دیا تھا، ورنہ علی کو کیا پتا۔ اس کا مطلب وہ بھی جانتے تھے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو وہاں بھی ہیں اور یہاں بھی ہیں۔ تو بڑھیے محمد و آل محمد پر۔ مطلب علم قرآن ہے تو اسی گھرانے کے پاس، علم حدیث ہے تو اسی گھرانے کے پاس۔ میں نے گفتگو تمام کی، اتنے بڑے عالم قرآن ہیں کہ جسم سے سر جدا ہو جائے مگر قرآن سے رشتہ جدا نہیں ہوتا۔ نیزے پہ بلند ہو کے بھی قرآن پڑھ کے سناتے ہیں کہ ہم وارث قرآن، ہم قرآن کے رکھوالے۔ خدا حضرت نہ کسی حالات کا محتاج ہے نہ کسی ماحول کا محتاج ہے، یہ تو قیامت تک ہونا ہے۔ دنیا خامخواہ ہمیں مار کے یہ سمجھتی ہے کہ غم حسین ختم ہو جائے گا، غم حسین ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم غم حسین کی وجہ سے، ہماری وجہ سے مجلس نہیں ہے۔ جب ہم نہیں تھے تب بھی مجلسیں تھیں، جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی مجلسیں ہوں گی۔ یہ تو خدا کا اور ایک ماں کا وعدہ ہے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس نے شام کے بازاروں میں ہے۔ جب یہ شام کے بازاروں میں گزر رہے تھے تو ایک مرتبہ قافلے نے قیام کیا، فوج یزیدی اپنے خیموں میں چلی گئی، علی کی بیٹیاں ایک درخت کے سہارے حسین کا سر رکھ دیا، علی کی بیٹیاں اس سر کے چاروں طرف بیٹھ گئیں۔ جہاں قیام کیا وہ یہودی کا باغ تھا، اس یہودی کی 4 سالہ بچی آنکھوں سے نابینا تھی۔ جب مجمع بہت لگ گیا علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے تو نیزے پہ حسین نے قرآن پڑھنا شروع کیا تاکہ مجمع حسین کو دیکھے زینب کا پردہ بچ جائے، تاکہ مجمع حسین کو دیکھے علی کی بیٹیوں کا پردہ بچ جائے۔ اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب ناطق قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کی کیا تاثیر ہوگی۔ یہودی کی 4 سالہ نابینا بیٹی نے یہ آواز سنی، آواز کے سہارے اس سر تک پہنچی جس سے آواز آ رہی تھی، اپنے دونوں ہاتھوں سے نیزے کو پکڑا اور ایک مرتبہ آواز کے سہارے جب اس نے اپنی گردن اٹھائی تو اس گردن سے خون کا قطرہ آ کے بچی کی آنکھوں میں پڑا، بچی کی آنکھیں روشن ہو گئی۔
اس نے بڑا عجیب منظر دیکھا، کچھ بے سر و سامان بیبیاں ہیں، سروں پہ چادر نہیں ہے، ہاتھ پہ سے گردن بندھے ہوئے ہیں، سر کو چاروں طرف سے گھیر کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ وہ ان میں سے نسبتاً بزرگ عورت کے پاس آئی، آ کے اس کے پیروں پہ ہاتھ رکھا، عجیب جملہ کہا، قیدیو اگر تمہاری کوئی پریشانی ہے تو تمہیں ایک پتہ بتاتی ہوں، دیکھو میرے آنکھیں نہیں تھی، اس سر نے مجھے آنکھیں دے دی ہیں، اگر تمہاری کوئی پریشانی ہے اس سر والے سے جا کے کہو، ضرور یہ سر تمہارا پریشانی کو دور کر دے گا۔ ابھی زینب نے جواب نہ دیا تھا کہ اس نے دیکھا ایک 4 سال کی بچی جس کے کانوں سے لہو بہ رہا ہے، کرتے کا دامن جلا ہوا ہے، سامنے سے آ رہی ہے، کھڑی ہوئی اور کہا بی بی اگر تیرے یہ کان کا زخم صحیح نہیں ہوتا تو جا اس سر سے جا کے کہہ دے، دیکھ میرے آنکھیں نہیں تھی، اس سر نے مجھے آنکھیں دے دی، تو جا کے اس سے شفا مانگ کے سر تجھے شفا دے گا۔ ابھی سکینہ نے جواب نہ دیا تھا کہ زینب نے کہا بی بی تو پہچانتی ہے یہ سر والے کی ہے کون؟ کہا کون ہے؟ کہا یہ سر والے کی بیٹی ہے۔ میں اتنا سننا تھا دوڑ کے آئی، آگے نیزے کو پکڑا، عجیب جملہ کہا کہ میرے محسن میں تجھے پہچان نہیں پائی، میں تیری کچھ نہیں لگتی، تو نے مجھے آنکھیں دے دی، یہ تیری اپنی بیٹی ہے، اس کے کانوں سے لہو اب تک بہ رہا۔ یہ کہہ کے گھر آئی، باپ کو آواز دی، ہمیشہ کی طرح باپ آیا اور سہارا دینے لگا کہ بیٹی نے کہا بابا مجھے سہارا نہ دے۔ کہا کیوں؟ کہا میری آنکھیں واپس آ گئی۔ کہا کیسے آ گئی؟ پورا واقعہ سنایا کہ ایک نیزے پہ سر تھا، اس سے خون کا قطرہ آ کے میری آنکھوں میں گرا، میری آنکھیں روشن ہو گئی۔ باپ نے سنا، آگے بڑھنا چاہا، بیٹی نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے کہ بابا آگے نہ جائے۔ باپ نے کہا بیٹی جا کے اپنے محسن کا شکریہ تو ادا کر کے آ جائے جس نے تجھے آنکھیں عطا کر دی۔ جب بیٹی نے ایک مرتبہ پھر ہاتھ پھیلا ہے، عجیب جملہ کہا بابا تجھے عظمت مریم کا واسطہ آگے نہ جائیے۔ ایک مرتبہ باپ نے کہا بیٹا مجھے کیوں روک رہی ہے، مجھے اپنے محسن کا شکریہ ادا کیوں نہیں کرنے دیتی ہے؟ کہتے کہ تم میرے محسن کی بہنوں کا گلا کر دے کے ہر ہونے والوں خدا تمہیں سلامت رکھے، سوائے غم حسین کے کسی اور غم میں نہ رلائے۔ میری گفتگو تمام، زینب دربار میں پیش ہو گئی، سید سجاد نے دربار میں کھڑے تھے، یزید نے کہا یہ کون ہے؟ کہا علی کا، حسین کا بیٹا علی ہے۔ کہا اس کو خدا نے موت نہیں دی؟ سید سجاد نے ایک بلیغ خطبہ دیا، کہا یزید تو ہمیں کیا مارے گا، ہم تو خدا کی یادگاریں ہیں۔ کیا ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ اس کا سر قلم کر لو، جیسے ہی سر قلم ہونے کی بات آئی کہتے ہیں جناب زینب مجمع سے نکلی، سید سجاد کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی اور کہا یزید اس کا سر بعد میں کاٹیوں، پہلے میرا قلم کرتا، کیونکہ بنی ہاشم میں یہ اکیلا مرد بچا۔ یزید نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا حسین کی بہن زینب۔ کہا اس کو راستے سے ہٹاؤ۔ ایک شقی آگے بڑھا، یا کہتے ہیں ایک سفید والوں والی بی بی زینب کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی اور کہا خبردار جو اس کو ہاتھ لگایا، یہ چادر تطہیر کے وارث کی بیٹی ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ نبی کی نواسی ہے۔ یزید نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کی کنیز فضہ ہے۔ کہا اس کو راستے سے ہٹاؤ۔ ایک لائن تازیانہ لے کے آگے بڑھا، کہ جیسے ہی لائن تازیانہ لے کے آگے بڑھا، زینب نے کرسی پہ بیٹھے ہوئے 70 حبش کے نوجوانوں کو مخاطب کیا، کہا حبش کے نوجوانوں کیا تمہاری غیرت بالکل مر گئی؟ کیا تمہاری حمیت بالکل ختم ہو گئی؟ ایک غیر قبیلے کا مرد تمہارے قبیلے کی عورت کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے، تم ایسے ہی کرسیوں پہ بیٹھے ہو۔ کہتے ہیں 70 تلواریں نیام سے باہر آئیں، کہا یزید اس کو روک دے ورنہ خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ یزید نے روک دیا۔ زینب نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ یثرب کا رخ کیا، کہا نانا ایک کنیز کو بچانے کے لیے 70 تلواریں نیام سے باہر آ گئی، نانا تیری نواسی کو بچانے والا کوئی نہیں، نانا تیری اولاد کو بچانے والا کوئی نہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب محمد ظاہر کی نظر دے، جو پردہ زینب کے عزادار ہیں مولا محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے۔ مولا تجھے زینب کے اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر وہ کر دے۔ خداوند عالم حاضرین مجلس اور غائبین مجلس کے حوائج شریعہ کو پورا فرما۔ خداوند عالم جو مومنین اور مومنات بیمار ہیں تجھے واسطہ فاطمہ صغرا کی بیماری کا، تجھے واسطہ سید سجاد کی بیماری کا انہیں صحت کاملہ عطا فرما، وقنا عذاب النار وعذاب القبر۔